خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا یہ درس گزشتہ ہی درس کی ایک کڑی ہے، جس میں انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اس کے ضمیر، اس کے قلب، اس کی آتما کے سکون اور پیس اور شانتی کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کے خیالات، اس کے بلیفز اور اس کے فیتھس، اس کے ویوز، اس کے نظریات اور بیسک تھاٹس الہ کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، ایشور پرمیشور کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بالکل کلیئر اور صاف اور واضح ہونے چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو کبھی بھی آتما کو حقیقی شانتی نہیں مل سکتی ہے، کبھی بھی دل کو حقیقی سکون نہیں مل سکتا ہے، کبھی حقیقی راحت اور آرام نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ ہے۔ آج کل آدمی راحت اور آرام کو دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے وسائل سے اور دنیا کے ریسورسز سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں سکون ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں آرام ہے، اس میں دل کا چین ہے، لیکن یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اندر کے سکون کا تعلق ظاہر کی چیزوں سے نہیں ہے۔ ایک آدمی اوپر سے اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کے سارے وسائل ہیں، ساری چیزیں ہیں، سہولیات اور آسائش کی ساری شکلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشی آخر کیوں کرتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس بڑی بڑی فیکٹریز اور انڈسٹریز اور کمپنیز ہیں، اس کا وہ مالک ہے، آنر ہے، اس کے بعد بھی وہ نیند لینے کے لیے اور رات میں سونے کے لیے آخر دواؤں کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی اس کو جب رات میں بے چینی ہوتی ہے تو کبھی ڈرگس کا، کبھی میوزک کا اور کبھی شراب کا، کبھی اور کسی چیز کا استعمال آخر کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اندر کے چین اور سکون کا تعلق ظاہری چیزوں سے نہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کی فکر صحیح ہے، اس کی سوچ صحیح ہے اور بیسک الہ اور ایشور اور معبود کے بارے میں اس کے خیالات اور تھاٹس کلیئر ہیں، تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ بادشاہوں سے زیادہ سکون میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں تھا، گداگر تھے اور مسکین تھے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے اکثر و بیشتر، لو علم الملوک ما عندنا لقاتلونا بالسیوف، کہ اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس راحت میں، کس قلبی سکون میں ہیں، تو یہ دنیا کے بادشاہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تلوار لے کر ہم سے جنگ کرنے کی آ جائے، کہ ہمیں بھی وہی سکون چاہیے، وہی اطمینان چاہیے، وہی راحت چاہیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسے لوگ جیسے جیسے اپنی موت کے قریب ہوتے ہیں تو اندر سے ان کی آتما کو مزید اور شانتی اور اطمینان اور سکون اور بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ایسے واقعات تاریخ میں ملیں گے کہ جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو خوشی سے وہ جھومنے لگے اور کہا کہ اب تو وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ میں جا کر
اپنے اللہ سے ملوں گا اور پھر وہ میرا اللہ میرا اکرام کرے گا، مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے کہ جب ان کا وقت انتقال کا قریب ہوا تو ان کی شریک حیات جو ان کے پاس تھی وہ دیکھ کر رونے لگی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَطَرَبَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ، بہت ہی جھوم کر بہت ہی خوشی کے ساتھ کہا کہ کیا خوشی کا عالم ہے، اور کتنی زیادہ مجھے اس وقت اندر سے خوشی ہو رہی ہے کہ کل میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ ایک میدان میں تھے، ایک دشمن نے ان کے ایسا خنجر مارا کہ بدن سے خون کے فوارے چھوٹ گئے، لیکن جیسے ہی خنجر لگا اور خون کے فوارے نکلے، انہوں نے بہت زور کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکایا اور چاروں طرف سے تیر ان کے بدن کو مارے جا رہے تھے، اس وقت وہ سولی پر اشعار پڑھ رہے تھے۔ آدمی اشعار کب پڑھتا ہے؟ جب اندر سے اس کو کچھ خوشی ہوتی ہے، اندر سے اس کا موڈ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس وقت برجستہ اس کی زبان سے اشعار نکلتے ہیں۔ تو وہ سولی کے فندے پر اور چاروں طرف سے تیر مارے جا رہے ہیں، روایتوں کے الفاظ ہیں وَالدِّمَاءُ تَنزِفُ مِنْهُ، اور خون ان کے بدن سے فوارے بن کر نکل رہا تھا، لیکن اس حال میں وہ جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اندر سے ان کا ضمیر اتنا مطمئن تھا، اندر سے اتنا خوش تھے، اس خوشی کے عالم میں اور کیفیت میں وہ اشعار پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، کہ مجھے بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اس طرح موت آ رہی ہے، کیونکہ میری موت میرے رب کو راضی کرتے ہوئے اور خوش کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ تو اگر انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ اور الہ برحق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں اور واستوک پرمیشور کے بارے میں اس کے بنیادی خیالات، تصورات صحیح ہیں، تو پھر اندر سے اس کے ضمیر کو جو سکون ملے گا، جو اطمینان ملے گا، وہ اطمینان دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک نے بہت کھول کھول کر جو ہے، پہلے تو اللہ نے اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت کے نمونے کائنات میں پیش کیے کہ پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، کرشمے ہیں، اس کے دلائل ہیں، اللہ نے کثرت کے ساتھ پہلے ان کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے انسانوں کو متوجہ فرمایا کہ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے وہی ہے تمہارا الہ، وہی ہے تمہارا معبود، وہی ہے تمہارا مسجود، اسی کے سامنے اپنی پیشانی خم کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے، اسی سے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا اور پھر اسے ایک بہترین انسان بنا کر تیار کیا۔ اسی نے انسانوں کے لیے قسم قسم کے جانور پیدا کیے جن سے تم گرمی کا سامان بھی حاصل کرتے ہو، کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہو اور بہت سے دوسرے فائدے بھی اس سے حاصل کرتے ہو۔ اس دنیا کے اندر انسان اپنی سردی سے بچاؤ کے لیے جو بھی اون بناتا ہے، جو بھی کمبل اور لحاف بناتا ہے، کچھ چیزیں روئی وغیرہ درخت میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں روئی کھیتوں میں نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ خاص کر جو عرب کا علاقہ تھا، جو اس وقت جس وقت قرآن یہ نازل ہو رہا تھا، اس وقت عرب دنیا کی سردی سے بچنے کا جو راستہ تھا وہ ان کے جانوروں پر آنے والے بال تھے، دمبے پر اور بھیڑ پر جو بال تیار ہوتے تھے، انہی سے وہ کمبل اور لحاف
اور اپنے پہننے کا ایسا سامان تیار کر لیتے تھے جس سے سردی سے وہ اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری سواریوں کے لیے تمہارے لیے قسم قسم کے انتظام فرمائے، جن سواریوں کے بغیر تم اپنے شہر تک پہنچ نہیں سکتے تھے مگر بڑی مشقت کے ساتھ۔ آج دنیا نے اس لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ جب سواریاں بند کر دی گئیں تو لوگ جب اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے پر مجبور ہوئے تو کتنی مشقت کے ساتھ اور کتنی تکلیف کے ساتھ وہ واپس ہوئے۔ بہت سے تو راستے میں چلتے چلتے مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کے پیر پھول گئے، بہت سے بیمار ہو گئے، بہت سے نڈھال ہو کر گر گئے۔ یہ دنیا میں صرف چند دن کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی احسان کو جتلایا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے قسم قسم کی سواریوں کا انتظام کرتی ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے شہر تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہو۔ اور پھر اس دور میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ ابھی تمہارے لیے سواریاں خیل ہیں، بغال ہیں، حمیر ہیں، یعنی گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں اور گدھے ہیں، لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان قریب اللہ تمہارے لیے ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم اس وقت نہیں جانتے ہو۔ اب اس دور سے لے کر قیامت تک جتنی سواریاں آئیں گی، گویا کہ ساری سواریوں کا اور سارے چلنے پھرنے کے آلات اور وسائل کا اس آیت کے اندر تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی تھی کہ یہ سواریاں جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ان قریب ایک سے ایک سواریاں تمہارے لیے بنائی جائیں گی۔ آج دنیا سواریوں کی خود ایک دنیا پوری آباد ہے اور قسم قسم کی انسانوں کی سواریاں تیار ہو چکی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے وہ ذات جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے کھانے اور پینے کی چیزیں، تمہارے لیے درخت، تمہارے لیے قسم قسم کی چیزیں تیار کی۔ زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، انار ہے اور بہت سے قسم کے میوے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے زبردست اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو لوگ غور کرتے ہیں۔ دنیا میں بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں وہ سوچتے نہیں، وہ اپنی اس قوت کا جو اللہ نے قوت دے رکھی ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی، اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس مذہب میں پیدا ہو گئے، جس دھرم میں پیدا ہو گئے، بس وہی سچ ہے، وہی حق ہے، چاہے ان کے پاس اس کے دلائل اور ایویڈنسز نہ ہوں، لیکن وہ ان کے اوپر ایک ماحول سوار ہوتا ہے، ایک جس فضا میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جن خیالات اور جن نظریات کے ساتھ وہ جنم لیتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ مر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس چیز کو میں نے اختیار کیا ہے، جس چیز کو دھرم کے طور پر میں نے مانا ہے، کیا وہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ دنیا کے بارے میں صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، اچھے اور خراب میں فرق کرتا ہے، اس کی یہ بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھی سوچے کہ جس چیز کو میں مان رہا ہوں، جس ریلیجنز کو میں نے قبول کیا ہے یا جس میں پیدا ہوا ہوں، اس کے حق اور سچ ہونے کے دلائل اور پروفس کیا ہیں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی دنیا کی چھوٹی سی چیز کھانے پینے کے لیے لیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، تو اتنا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کی مکتی اور نجات ہو اور دنیا میں بھی اس کو اس کی آتما کی راحت اور شانتی مل جائے، اور اس دنیا سے مرنے کے بعد جب وہ پرلوک میں جائے، آخرت میں جائے، تو وہاں بھی وہ سفل ہو اور کامیاب ہو، اس کے لیے وہ نہ سوچے کہ جو دھرم میں نے قبول کیا ہے یا جس دھرم کے اندر میں ہوں وہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ ہر انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ سوچے کہ آخر سچا الہ، سچا معبود اور سچا ایشور اور پرمیشور اور حقیقی لارڈ اور گاڈ کون ہو سکتا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، جس کو عقل قبول کرے، جس کو دماغ قبول کرے، جس کو انسان کا ضمیر قبول کرے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس کائنات کے اندر نشانیاں تو رکھ دی گئی ہیں،
لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود سوچو اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرو۔ آگے پھر کہا گیا ہے کہ وہی ہے وہ اللہ، وہی ہے وہ تمہارا رب اور حقیقی پیدا کرنے والا، جو تمہارے لیے سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیوں کو اور جہاز کو چلاتا ہے تاکہ تم ان کشتیوں کے ذریعے سے اپنا رزق تلاش کر سکو اور ان سمندروں کے اندر سے قسم قسم کی چیزیں نکال سکو۔ آج دنیا کا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے، آج بھی وہ بحری راستوں سے ہے، یعنی کسی ملک کی ترقی اور کسی ملک کے اوپر جانے کا دار و مدار یہ ہے کہ اس کے ملک کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو سامان دریائی راستے سے ہے وہ راستہ کھلا ہوا۔ اگر کسی ملک کا یہ راستہ بند کر دیا جائے تو اس کی اکنامی اور اس کی معیشت وہ دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ قرآن نے اس وقت یہ تذکرہ کیا تھا جب دنیا اتنی ترقی پر نہیں تھی، اس وقت اس نے گویا اشارہ دے دیا تھا کہ ان قریب سمندروں میں بڑے بڑے جہاز ہوں گے پہاڑوں کے مانند، جن کے ذریعے سے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک منتقل کیا جائے گا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ ہم نے کشتیوں کو سمندر میں تمہارے لیے جاری کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے تم اپنا رزق بھی تلاش کرو اور اس کے بعد تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے اتنا زبردست انتظام کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس نے زمین میں پہاڑ کو اس نے نصب کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہیں ہے۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ گاڑے جائیں تو یہ زمین جس پانی پر قائم ہے یہ قائم نہیں رہ سکتی ہے، زمین میں ڈاواڈول ہو جائے، زمین ادھر ادھر مائل ہو جائے اور پھر زمین پر آباد جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی صحیح سالم نہیں رہ سکتی۔ اور پھر اس نے تمہاری منزلوں پر پہنچنے کے لیے راستے بنا رکھے ہیں، نشانیاں بنا رکھی ہیں، جس سے تم آسانی کی وجہ سے اپنے گھروں تک، اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو۔ آگے اللہ سوال کرتے ہیں انسانوں سے، أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جو سب کچھ پیدا کر رہی ہے، کیا وہ ذات اس ذات کی طرح ہو جائے گی جنہوں نے آج تک کچھ نہیں پیدا کیا؟ یعنی یہ سوال ہے کیا خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو جائیں گے؟ خالق وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور مخلوق وہ ہے جس نے کچھ بنایا نہیں ہے بلکہ خود اسے بنایا گیا ہے۔ تو جو بنایا گیا ہے وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے اور وہ مصنوع ہے، وہ اپنے جب بننے میں محتاج ہے تو پھر وہ اس لائق کیسے ہو جائے گا کہ ہم اس کو خالق کا درجہ دے دیں، الہ کا درجہ دے دیں، اس کو اپنا معبود بنا لیں؟ ہرگز وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی پرستش اور عبادت کی جائے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی، افلا تذکرون، کیا تم اتنی موٹی بات سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جو خالق ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی اور وندنا اور اسی کی ورشپ کی جائے۔ جو مخلوق ہے وہ معذور ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جائے اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ بنا کر، اپنا معبود بنا کر پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، پیدا کیا جاتا ہے تو وہ وجود میں آتے ہیں۔ جو اپنے وجود میں آنے میں خود محتاج ہو اور جو اپنے پیدا ہونے میں کسی ذات کا محتاج ہو، وہ اس لائق کیسے ہو جائے گا کہ اس کو معبود مانا جائے، اس کو خالق مانا جائے، اس کو ایشور مانا جائے؟ یہ سینس بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ انسان کا ضمیر اور انسان کی فطرت بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے کہ ان کی پرستش اور ان کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ آگے ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے الہکم الہ واحد، اے انسانوں تمہارا الہ
تمہارا واستوک ایشور اور پرمیشور، تمہارا وہ جس کے سامنے تم عبادت کرو، بندگی کرو، پوجا کرو، ارچنا کرو، وندنا کرو، وہ صرف اور صرف الہ واحد، وہ صرف ایک اللہ ہے، ایک ذات ہے۔ تو یہ ایک ہیومن تھنکنگ ہے، ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، ایک انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ الہ اس کو مانا جائے، معبود اس کو مانا جائے، پوجا اس کی جائے جو پورے نظام عالم کو چلانے والا، جو پوری چیزوں کو بنانے والا، جو اس آکاش کو سجانے والا، اس دھرتی کو جو قائم رکھے ہوئے ہو، دھرتی پر ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہیں جس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ یہ ایک انسانی سوچ ہے، دماغ یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے، انسان کا ضمیر یہ کہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسانی سوچ ایک یہ بھی ہے، یعنی انسان کے اندر کی فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس کو اپنا معبود بناؤں، میں جس کو اپنا الہ، اپنا واستوک ایشور، اور میں جس کو اپنا لارڈ اور گاڈ بناؤں، وہ ایسا ہو کہ میں اس کو جب چاہوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں میں اس کو پکاروں اور وہ میری آواز کو سنے، میری فریاد کو سنے، بیچ میں کوئی حائل نہ ہو۔ یہ انسانی سوچ کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان جس سے جتنا قریب ہوتا ہے اور جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی ہی اندر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حاجز نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا سب سے زیادہ تعلق اپنی ماں سے ہوتا ہے، اپنے باپ سے ہوتا ہے، تو بچہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ مجھ میں اور میری ماں میں کوئی بیچ میں حائل ہو، کوئی واسطہ بنے، کوئی ذریعہ بنے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے جو تعلق ہے، اس تعلق اور محبت کی وجہ سے نہ بیوی چاہتی ہے نہ شوہر چاہتا ہے کہ بیچ میں کوئی اور حائل ہے۔ تو وہ اللہ جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کے بارے میں انسانی سوچ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے معبود کو ہر وقت اتنا قریب پائے، اتنا قریب پائے کہ جب وہ چاہے، جیسے چاہے، جس انداز میں چاہے، اس کے سامنے اپنا دکھ درد، اپنا شکوہ، اپنا گلہ، اپنا دکھڑا اس کو سنا سکے۔ وہ بیچ میں کسی اور کو لانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ تصور، یہ سوچ اگر کہیں ہے تو اسلام نے پیش کی۔ اللہ اپنے تمام بندوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اتنی قریب کوئی ماں اپنے بچے سے نہیں ہو سکتی ہے، کوئی باپ اپنے فرزند ارجمن سے نہیں ہو سکتا ہے، جتنا قریب وہ اللہ ہر وقت ہم سے۔ ہم جہاں چاہیں، جس کونے میں، جس اندھیرے میں، جس تنہائی میں، ہم جیسے ہی اللہ کو پکارتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو فوراً سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے، تو آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے ہر بندے سے بالکل قریب ہوں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان۔ تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہو ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو اس طرف تمہارے لیے اللہ تمہارا موجود ہے۔ یہ انسان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کے مطابق الہ کے بارے میں تصور اور کلیئر کانسیپٹ وہ صرف اسلام پیش کرتا ہے کہ ہر بندے کی جو اندر کی خواہش تھی کہ میں اپنے رب کو، اپنے الہ کو، اپنے معبود کو، اپنے واستوک ایشور اور پرمیشور کو بالکل اپنے قریب پاؤں،
جب چاہوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جس انداز میں چاہوں میں اس کے سامنے اپنا دکھ درد رکھ سکوں، اپنا شکوہ رکھ سکوں، اس تصور کو پورا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام پورا کرتا ہے۔ یہ اسلام کی سوچ ہے الہ کے بارے میں، گاڈ اور لاڈ کے بارے میں، اور حقیقی پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے بارے میں۔ یہ ساری وہ شکلیں بیان کی جا رہی ہیں ادھر مسلسل ان دروس کے اندر، جس سے الہ کے بارے میں، لاڈ اور گاڈ کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہو، اور ہمارے کیسے ویوز ہوں اور کیسے کلیئر تھاٹس ہوں۔ یہ ایک عام انسان کی سب سے بنیادی وہ ضرورت ہے کہ جس ضرورت کے پورا ہونے کے بعد ہی اس کی آتما کو شانتی مل سکتی ہے، اس کی روح کو سکون مل سکتا ہے، اس کے ضمیر کو صحیح معنوں میں اطمینان مل سکتا ہے۔ اس کے بغیر آتما کی شانتی ناممکن ہے۔ اگر کوئی دنیا کے سہارے سے، دنیا کے ریسورسز سے، دنیا کی چیزوں سے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں آتما کی شانتی مل رہی ہے، تو وہ یہ بات نوٹ کر لے کہ جیسے ہی اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، اس کی بے چینی اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ اس کی منزل غلط ہے، اس کا رخ غلط ہے، اس کا ڈائریکشن غلط ہے۔ اس وجہ سے سب سے بنیادی چیز آتما کی شانتی کے لیے لاڈ اور گاڈ کے بارے میں کانسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارے عقائد، ہماری اسلامی فکر اور سوچ بہت ہی واضح اور صاف ہونی چاہیے۔ اس سلسلے کی یہ ایک اہم اور کڑی تھی۔ اس کے بعد کے بھی جو دروس ہیں وہ اسی سے متعلق ہوں گے کہ انسانی فطرت کیا چاہتی ہے اپنے لاڈ اور گاڈ کے بارے میں، اور حقیقی ایشور اور پرمیشور کے بارے میں، اور صحیح الہ برحق کے بارے میں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے دروس آگے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقائق پر دل سے یقین رکھنے کی اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔